जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर किसी के खुदा न खास्ता दिल के वाल बंद हुए हों या फिर दूसरी सूरत में शरियानें जो हैं वो सुकड़ गई हों या उनमें कोई ब्लॉकेज जैसा कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है वो आ गया हो, तो उन शरियानों को यानी वो जो खून को पूरे जिस्म में सप्लाई करती हैं वो भी, और जो वापस दिल को देती हैं वो भी, जिनको आर्टरीज़ कहा जाता है। खैर बहरहाल दिल का जो निज़ाम है उसमें जब ब्लॉकेज आती है यानी वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, यानी खून गाढ़ा होता है और वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, या दूसरी सूरत में दिल जो है वो सिकुड़ जाता है और शरियानें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो शरियानों के सिकुड़ने की वजह भी और दिल के साइज़ के छोटे होने की वजह भी, वाल्व्स के बंद होने की वजह भी, और शरियानों के पचक जाने और उनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सतह के जमने की वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक बाइल यानी सुदा है, जिसको नज़रिया मुफरद आज़ा में उज़लाती असाबी कहा जाता है। ये सर्दी खुश्की होती है और इसको तिब्बे यूनानी में सुदा कहा जाता है। सुदा के बढ़ जाने की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ता है, और सुदा के बढ़ जाने की वजह से ही खून गाढ़ा होता है। सुदा के बढ़ जाने की वजह से ही शरियानें तंग होती हैं। सुदा के बढ़ जाने की वजह से ही दिल का साइज़ छोटा हो जाता है, दिल सिकुड़ जाता है, और सुदा की ज़्यादती की वजह से ही वाल्व्स जो हैं वो बंद होते हैं, और सुदा की ज़्यादती की वजह से ही शरियानें जो हैं वो भी बंद होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई सदावी मादा नालियों के अंदर जम जाए तो वो तंग हो जाती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। मजमूई तौर पर इस तारीख का यकीन किया जाए तो ये उज़लाती साबी ही बनती है, चाहे नाली का आज खुद स्कैटर हो या किसी बरूनी मादे का जमाव हो। इसके इलाज के लिए देखिए, अब इसका जो इलाज है वो हमने किस तरह से करना है ये तो हमें कन्फर्म है, और 90% जो मालिज हैं वो जानते हैं कि सुदा की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो जम जाता है और फिर शरियानें तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, दिल छोटा हो जाता है, वाल्व्स बंद हो जाते हैं। ये रिया की वजह से नहीं होते, ये सुदा की वजह से होते हैं। अब इसके इलाज के हवाले से बात करते हैं। नज़रिया मुफरद आज़ा की जो आजकल की किताबें हैं इनमें एक बहुत बड़ी गलती है। लिखा जाता है कि अगर उज़लाती साबी मिजाज है तो उसको उज़लाती गुद्दी इलाज करें तो इलाज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर्दी खुश्की का इलाज आप खुश्की गर्मी से कर लेंगे, तो चलें अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मान भी लूँ तो वो 5 to 10% रिलीफ़ होगा, इससे ज़्यादा कोई रिलीफ़ नहीं मिलने वाला। अच्छा, आगे चलते हैं। गर्मी खुश्की से इसका इलाज हो जाएगा। सर्दी खुश्की का इलाज गर्मी खुश्की से सर होगा 40 से 50-60% तक, लेकिन 100% इलाज नहीं होगा। अच्छा, अब इलाज किस में करें? गर्मी तरी में, लेकिन कैसे करें? आपने वहाँ पे तिब्बे यूनानी को मद्देनज़र रख के इलाज करना है, यानी सुफरा को बढ़ाना है। अब सुफरा सुदा का तोड़ है, यानी कोई चीज़ सर्द है तो उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और अगर कोई चीज़ खुश्क है तो उसको हम क्या करेंगे? तर करेंगे। तो गर्मी तरी इसका ऑथेंटिकेटेड और 100% इलाज होगा। बात समझ आई है? अब होता है जी, मरीज़ को आप दवाई दे रहे हैं, उसको खून पतला करने के लिए दवाई दे रहे हैं, फिर उसको जनाब ब्लॉकेज को खोलने के लिए दवाई दे रहे हैं, और आप दवाई देते ही जा रहे हैं। ये गलत है। आप उसको सही दवाई देंगे तो चंद ही दिनों में आपका जो मरीज़ है वो इंशाल्लाह सेहतमंद और सेहतयाब हो जाएगा। ठीक है जी। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब अब समझ आ गई होगी। एक मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, कार्डिक के रिलेटेड हैं, दिल के किसी हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, काम कर रहे हैं, और बज़ाते ख़ुद भी उनको दिल का जो है वो प्रॉब्लम है। तो उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, और उनको लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ कि देखें, आम सिंपल साइंस देखें कि अगर सर्दी है तो सर्दी से चीज़ें क्या करती हैं सर?
سکڑتی ہیں. ایک سمپل لاجک، سمپل سائنس. اور جب ہم ان کو گرم کرتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ پھیلتی ہیں، تحلیل ہوتی ہیں. ایک سمپل لاجک ہے، سمپل سائنس ہے، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو کولیسٹرول کا، دل کا، شریانوں کا یا پھر والز کا بند ہونا، اس میں جو پرابلم ہے وہ سردی کریٹ کرتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں گرمی کریٹ کرنی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ ایلوپیتھک میں کون سے گرم انجیکشن ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پہ کون سی ایلوپیتھک میں گرم دوائیاں ہیں. یہ سر آپ کو پتہ ہے. آپ نے وہاں پہ ہیٹ پیدا کروانی ہے، یلو بائل پیدا کروانا ہے، پیور صفرا پیدا کروانا ہے. جب آپ کا پیور صفرا، یلو بائل، ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے تو میں الحمدللہ کئی ایسے کیسز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے، میں نے ڈیل کیا ان کو. ایون کہ میں ایک کیسز عوام کی رہنمائی کے لیے بتا دیتا ہوں. میرے ایک چاہنے والے تھے، ان کے والد صاحب لاہور کارڈک سینٹر میں ایڈمٹ تھے. سیکنڈ نائٹ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ پرابلم ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. مجھے انہوں نے کچھ پیسوں کے بندوبست کا کہا ہے اور انہوں نے کہا جی اسٹنٹ ڈلے گا. تو میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا آپ یہ دوائیاں ان کو دیں، وہاں پہ ہی رکھیں. اگر کل وہ ڈاکٹر دوبارہ جب چیک کرنے آئیں یا پرسوں، تو ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف یہ دوائیاں دینی ہیں اور دوائیاں استعمال کروانے کے بعد وہ جو بھی ٹیسٹ کریں گے اس ٹیسٹ میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور وہ بالکل سٹنٹ نہیں ڈالیں گے. اگر پھر بھی سٹنٹ ڈالیں تو ایک بار میرے سے رابطہ ضرور کر لیں. تو انہوں نے سر ایسے ہی کیا. الحمدللہ ایک نائٹ کے اندر اس بندے کا جو پرابلم تھا بلاکیج کا وہ ریموو ہوا. اس میں کمی آئی. 100% تو ریموو نہیں ہوگا نا ایک ہی رات میں، اس میں کمی آئی. اور اس بندے نے وہاں پہ مجھے کہا کہ جی سر میں ابھی نکل رہا ہوں ہاسپٹل سے. میں نے کہا نہیں، آپ نے نہیں نکلنا، جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا آپ نے نہیں نکلنا. ان کو کرنے دو جو یہ کرتے ہیں. کہتا جی ہمارا کام تو ہو گیا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہو گئے. میں نے کہا نہیں، آپ نے وہاں سے نہیں نکلنا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہاں بلاکیج بھی ریموو ہوگی اور وہاں پہ معاملہ بھی ٹھیک ہوگا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ بہت آسان علاج ہے. ٹھنڈی چیزیں، خشک چیزیں مکمل بند کر دیں، ترشی والی چیزیں بھی بند کر دیں. ترش ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں، باتی بھی وقتی طور پہ بند کر دیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ گرم چیزوں کا استعمال کروانا ہے. اور گرم چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے بطور دوائی، ایک تو آپ نے جسٹ لہسن، سونٹھ اور پودینہ، اس کے علاوہ کوئی اس میں آپ نے نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے جی. میں نے سنا ہے سرکہ، سیب اور یہ وہ نہیں، وہ کچھ نہیں آپ نے ڈالنا. ادرک، لہسن اور پودینہ برابر مقدار میں پاؤڈر کریں، 500 ملی گرام کا کیپسول بھریں گرم پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام. ایک تو یہ آپ استعمال کروائیں گے. دوسرا، آپ نے ملین نمبر 4 نظریہ مفرد اعضاء کی ایک میڈیسن ہے جس میں اجوائن، رائی، گندک، آملہ سار اور تیز پات ہے. اجوائن دیسی 40 گرام ہے، رائی 40 گرام ہے، گندک، آملہ سار اس میں 120 گرام ہوتی ہے، عموماً لکھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے صرف 40 گرام ہی ڈالنی ہے. اور اس میں تیز پتہ جو ہے وہ آپ ڈالیں گے 10 گرام. تو یہ آپ کی ملین نمبر 4 کا ایک صفوف بن جاتا ہے. اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں، 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں. یہ بھی آپ ایک صبح دوپہر شام دیں اگر بلاکیج جو ہے وہ شدید ہے. اس کے ساتھ ملین نمبر 5 سونٹھ یا سنڈ 50 گرام ہے، نشادر ٹھکری والا 25 گرام ہے، فلفل سے 10 گرام ہے اور سنا مکی اس میں 80 گرام ہوتا ہے. اس کو آپ سیم ایز اسٹل بنائیں، اس کا پاؤڈر بنائیں. یہ بھی 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں. تینوں چیزیں آپ صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول دے دیں گرم پانی کے ساتھ. اس میں شہد آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ترش چیزیں، کھٹی چیزیں، بادی چیزیں اس پیشنٹ کی بند کر دیں. سر انشاءاللہ پہلے دن ہی بلاکیج میں کمی آئے گی اور آپ کا جو کارڈک کا پرابلم ہے، دل کا پرابلم ہے، آپ کی بلاکیج ہے جو وہ نارمل ہوگی. اب جو لوگ بلیو نہیں کرتے، میں ان کو یہ ذرا گزارش کر دوں. وہ بہت سے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ جڑی بوٹی پہ بلیو نہیں کرتے، اس میں کون سا کوئی ایسا مطلب رزلٹ ہے، وہ 6 مہینے کھانا پڑتی ہے. بھائی آپ اس چیز کو جو میں بتا رہا ہوں بنائیں جس طرح سے میں نے کہا ہے. جو میں نے پرہیز بتایا ہے، یعنی دہی، ترش چیزیں، کھٹی چیزیں، بادی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، یہ چھوڑ دیں.
سر آپ صرف 24 گھنٹے میری جو بتائی ہوئی میڈیسن ہے اس کو ریگولر یوز کریں، اس کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ بہتر ہوگی، آپ کی بلاکیج کم ہوگی، آپ کا کولیسٹرول لیول جو بڑا ہوا تھا، خون تھک تھا، وہ پتلا ہوگا، اور آپ کا جو دل کا وال بند ہو رہا تھا 100% تو بند ہو جائے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، بند ہو رہا تھا، بلاکیج آ رہی تھی جس میں، وہ بلاکیج بھی کم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں ہوا میں تیر نہیں پھینک رہا، یہ میں بالکل صحیح میڈیسن آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، اور میرے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ دوائیں کریں۔ گرم تر اس کا علاج ہے۔ اب اس میں گرم تر چیز میں ڈاکٹر صاحب بلاکیج ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز جمے گی نہیں تو بلاکیج کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، بلاکیج کب آتی ہے؟ جب سردی کی زیادتی ہوتی ہے، ترشی کی زیادتی ہوتی ہے، پھر بلاکیج آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے کہ میں نے جو باتیں سمجھائی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کسی میرے اور لسنر کو، میرے فالوور کو، میرے سے پیار کرنے والے کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ضرور سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں فوراً سے ریلیف چاہیے، تو ان کے لیے ایک اور نسخہ ساتھ میں دے رہا ہوں، وہ بھی ساتھ میں ان کو استعمال کروائیں۔ اجوائن دیسی 10 گرام، تمے کا چھلکا 5 گرام، اور کالی مرچ 10 گرام۔ دوبارہ سن لیں، اجوائن دیسی 10 گرام، تمے کا چھلکا، بیج نہیں ڈالنے، 5 گرام، اور فلفل دراز، پہلے میں نے فلفل سیاہ بولا، سوری معذرت چاہتا ہوں، فلفل دراز 10 گرام۔ پاؤڈر بنا لیں اچھی طرح، 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں، جس کو 0 سائز بھی کہا جاتا ہے، صبح دوپہر شام یہ بھی ساتھ میں دیں۔ جی 4 نسخے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر مریض جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہوگا، اور اس کو آپ نے پانی یا پھر دودھ پلانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس کو گھبراہٹ ہو تو آپ نے اس کو کیا پلانا ہے؟ دودھ، یا پھر کوئی بھی فریش جوس جس میں جوس نہ تو ترش ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو گرم دودھ پلائیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کا صداع فوراً سے ریموو ہوگا، اور فوراً سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بیمان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔